الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 گناہوں سے جو کہ تباہ کر دینے والے ہیں بچتے رہنا، یعنی کہ پیارے آقا نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ہمیں ان 7 گناہوں کے بارے میں بتایا ہے کہ جن سے اگر ہم نہیں بچیں گے تو تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سے ہیں، یعنی کہ ان گناہوں کے بارے میں پوچھا کہ وہ کون سے گناہ ہیں جو تباہ کر دیتے ہیں، جن سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی کہ اللہ جیسا کسی کو سمجھنا یہ شرک ہے، اللہ جیسا سمجھ کر کسی سے کوئی چیز مانگنا یہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ آپ سرکار نے فرمایا کہ یہ تباہ کر دیتا ہے۔ پھر جادو کرنا، جادو جنات وغیرہ آج کل عام ہے، آپ لوگ سنتے ہی ہیں سارے، یہ گناہ بھی جو ہے آپ سرکار نے فرمایا کہ ان سے بچنا یہ تباہ کر دے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کسی کی ناحق جان لینا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہو، یعنی کہ ناحق، یعنی کہ جو واجب القتل نہیں تھا شرعی لحاظ سے، جو بے قصور تھا، کوئی اس کا مسئلہ نہیں تھا، آپ نے کسی بس دشمنی میں یا کسی وجہ سے عداوت میں آپ نے جو اس کو قتل کر دیا، اس سے بھی بچنا ہمارے پیارے آقا کا فرمان ہے، یہ بھی تباہ کر دے گا۔ پھر ہے آپ نے فرمایا کہ سود کھانا، سود جو عام آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں پھیل چکا ہے کہ پیسوں کے اوپر جو ایکسٹرا پیسے لیے جاتے ہیں یا دیے جاتے ہیں اس کو سود کہتے ہیں، تو یہ ان سے بھی بچنے کا آپ سرکار نے حکم فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یتیم کا مال کھانا، یہ بھی بڑا ہمارے معاشرے میں بڑھ چکا ہے کہ جب والد سر پر نہیں ہوتا تو بچوں کا جو مال ہوتا ہے وہ رشتہ دار وغیرہ اہل و عیال جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ یا بس ان کو ہم ہی کھا لیں، ان کو تھوڑا بہت دے کے، تو ان سے بھی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچنے کا حکم فرمایا کہ یہ بھی تباہ کر دے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لڑائی میں سے بھاگ جانا، یعنی کہ جنگ ہو رہی ہے دین کی، دین اسلام کی، تو اس میں سے جو پیٹ پھیر کے جو بھاگ جاتا ہے یہ بھی تباہ کرنے والا گناہ ہے، اس سے بھی بچنے کا حکم فرمایا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ پاک دامن بولی بالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکثر یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت بڑھ گیا ہے کہ جو پاک دامن جو ہماری خواتین ہیں، مومن عورتیں ہیں ایمان والی، ان پر تہمت لگاتے ہیں، تو اس گناہ سے بھی بچنے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ان 7 گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس حدیث مبارکہ پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔